لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دیا، نہ وہاں خوراک پہنچ رہی ہے، نہ پانی پہنچ رہا ہے، کوئی چیز پہنچ نہیں رہی ہے۔ ہم نے تجاویز دی، ان کو کچھ سوال کیے ہیں کہ آپ امن کی طرف جائیں، مذاکرات کریں، چونکہ کشمیری کوئی غدار نہیں ہے۔ بڑے پرامن گزار رہے تھے ہم لوگ، یہ انہوں نے حالات خرابی ہے، کس کے کہنے پہ وہ کر رہے ہیں اس کا تو ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ تو حکومت کا کام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو یوتھ ہے ان کو کافی سپیس ملا ہے، اور اس کی سپیس ملنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہماری جو پریویس گورنمنٹ تھی انہوں نے ان کو جو ہے نا انگیج نہیں کیا اور تماشا نہ بنایا جائے، کیونکہ ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے اور پاکستان ہمارا گھر ہے۔ السلام علیکم، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں لقمان شاہ۔ راجہ پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کشمیر کے ایک وفد کو لیڈ کر رہے ہیں، یہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں آ جائیں ہیں۔ سر یہ بتائیں پارلیمنٹ ہاؤس میں کس طرح آنا ہوا آپ کا؟ ہمارا جو یہاں آنا ہوا ہے، ہمیں جموں کشمیر جو چیئرمین ہے کشمیر کمیٹی ہے رانا قاسم صاحب کی طرف سے، ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ جموں کشمیر کمیونٹی کا انٹرنیشنل وفد آیا یہاں، جس میں ہمارے ساتھی فرانس سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، اور ہمارا جو نقطۂ نظر تھا وہ آزاد کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے اس سلسلے میں ہماری ان سے بات ہوئی ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک اچھی فضا قائم کی جائے تاکہ جو ہے نا ایک امن ہو، وہ چونکہ امن ہے، اور جو وہاں ایک چیز چل رہی ہے کہ پاکستان کے خلاف کچھ آواز نکل رہی ہے، اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش اوورسیز کے جتنے ساتھی ہیں وہ دور کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے خلاف آوازیں کہیں کوئی فنڈڈ کام تو نہیں ہو رہا سر؟ یہ کیوں آوازیں اٹھنا پاکستان یہ کے؟ تو دیکھیں نہیں تو تحقیق کریں، ان کو کرنا چاہیے، ریٹ ان کے پاس، حکومت ان کے پاس ہے، اپنے وسائل استعمال کریں، ان کو کرنا چاہیے تاکہ یہ جو فضا اس وقت بنی ہوئی ہے یہ ختم ہو۔ اس کے لیے کیا تجاویز آپ کیا لے کے آئے؟ ہم نے تجاویز دی، ان کو کچھ سوال کیے ہیں کہ آپ امن کی طرف جائیں، مذاکرات کریں، چونکہ کشمیری کوئی غدار نہیں ہے، آپ مذاکرات کریں ان سے، مذاکرات کا ہی حل ہے، جتنی بھی جنگ ہو، لڑائی ہو، فساد ہو، آخر آنا ہے ٹیبل پہ۔ لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دیا، نہ وہاں خوراک پہنچ رہی ہے، نہ پانی پہنچ رہا ہے، کوئی چیز پہنچ نہیں رہی۔ دیکھیں نا، یہ حالات انہوں نے خراب کیے نا، حالات انہوں نے خراب کیے، وہ نہ کرتے ہیں ایسے حالات تو الحمدللہ پھر بڑے پرامن گزار رہے تھے ہم لوگ، یہ انہوں نے حالات خرابی ہے، کس کے کہنے پہ وہ کر رہے ہیں اس کا تو ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ تو حکومت کا کام ہے۔ ہمارے ان حرکات کی وجہ سے ہندوستان کو ایک موقع ملا ہوا، وہ پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا ہوا، اس کو ہم نے زائل کرنا، تمام اوورسیز کے لوگوں سے ہم نے یہی درخواست کی ہے کہ آپ اس چیز کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کریں۔ بینگ کشمیری میرے لیے یہ ایک پینفل چیز ہے کہ آج مجھے یہ ایکسپلین کرنا پڑ رہا ہے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم پاکستانی ہیں، بلکہ 1931 میں 1947 سے پہلے کے ہم پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر سید علی گلیانی صاحب جدہ ہمارے پاس آئے، ان کا ایک ہی نعرہ ہمارے دل کے اندر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ جہاں پہ انریسٹ اس وقت آزاد کشمیر میں ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کہانی پھر صحیح، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہاں کی لیڈرشپ ہے، آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہے کہ خدا را جو ہے نا یہ پاکستانیت اور کشمیریت کی بات نہ کریں، یہ کوئٹہ نہیں ہے، یہ خیبر پختونخوا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے پاکستان کی خاطر، ہم بارڈر لائن پہ ہم نے دفاع کر رہے ہیں پاکستان کا، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جھنڈے جو ہیں نا پاکستانی جھنڈوں میں ہماری لاشیں دفن ہو رہی ہیں سری نگر میں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، کتنی بڑی قربانی۔ کسی کشمیری کی پاکستانیت پہ، پاکستان سے دوستی پہ، محبت پہ کسی کو شک نہیں ہے، چند شرپسند عناصر ہیں۔ میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو چند شرپسند عناصر ہیں، اب ان کو تھریش آؤٹ کون کرے گا؟ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر ایکشن کمیٹی والوں کو راجہ فاروق حیدر پہ اگر کوئی گریوینسز ہیں، لطیف اکبر پہ ہیں، یا دوسرے لیڈروں پہ ہیں، تو ان کو نہیں چاہیے کہ وہ دوسری طرف چل پڑیں، وہ ان کے گھروں پہ جائیں نا، ادھر جائیں۔ عام چھوٹے سادہ لوگ، بچے جو ہیں، نوجوان، ان کو کیوں وہ آگے رکھ کے مار رہے ہیں؟ یہ ان سے ہمارا گلہ ہے۔ چند لوگوں کے جو نعرے بازی ہے، اس پہ تو پوری کشمیر کمیونٹی کو کوئی بلیم نہیں کرتا، سب پاکستانی ہیں۔ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ وہ براہ راست پہ آ جائیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے جی کہ کچھ پولیٹیکل فیکٹ ہے، جس وقت کسی چیز کو سپیس دیا جائے تو پھر اس کو جو ہے نا وہ سپیس کو کلوز کرنا جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو یوتھ ہے ان کو کافی سپیس ملا ہے، اور اس کی سپیس ملنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہماری جو پریویس گورنمنٹ تھی انہوں نے ان کو جو ہے نا انگیج نہیں کیا، ان کو نوکریوں کے حوالے سے انگیج نہیں کیا، ان کے حقوق کے حوالے سے ان کو انگیج نہیں کیا،
और पॉलिटिकल जितने भी लीडर्स थे उनने जो है ना उनके साथ अदम राब्ता का शिकार रहे, अवाम के अंदर अदम राब्ता का शिकार रहे। सबसे बड़ा फैक्ट तो ये है। सेकेंडली, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और कश्मीर लाजम और मजलूम है। मैं यही चाहूँगी कि हर कश्मीरी को कश्मीरी बन के ही बात करनी चाहिए और हर कश्मीरी को पाकिस्तानी बन के बात करनी चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तान हमारी वकालत करता है और पाकिस्तान हमारी पहचान है और के झंडे में हमारे शहीद दफन होते हैं। और ये जो अगर बातें जो कश्मीर की या पाकिस्तान के साथ या अपनी रियासत के साथ अगर जो अपनी लड़ाइयाँ या अपनी अड़ियाँ करते हैं कश्मीरी, उन्हें बैठ के तरीके से और तामन से उनको जो है तरीके से सुलझाया जाए, बात को ख़राब ना किया जाए और तमाशा ना बनाया जाए, क्योंकि हर घर में लड़ाई होती है और पाकिस्तान हमारा घर है, कश्मीर हमारा घर है।